بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریویو آف ریلیجن اس سال خدا تعالیٰ کے وجود پہ جو سمٹ منعقد کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بھی کہا کہ اس بارے میں کہ میں بھی کچھ ان سے شیئر کروں، کچھ کہوں۔ اس وقت میں دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں چند واقعات پیش کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کے متعلق بھور حکمت اور معرفت سے پر باتیں کی ہوئی ہیں، ان میں سے چند ایک بیان کرنا چاہتا ہوں، جس سے پتہ لگے کہ دعا کیا چیز ہے اور کس طرح کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کس حالت میں قبول کرتا ہے۔ مختصراً پیش کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلاہٹ ایسی اضطراری ہو تو اس کے فضل اور رحمت کو جوش دلاتی ہے اور اس کو کھینچ لاتی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے آواز نکلی ہو، چلاہٹ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت بخشتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب و غریب خواص اور اثر ظاہر ہوتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ دعا سے عجیب کارنامے سر انجام پاتے ہیں، لیکن دعا کرنے والے آداب دعا سے واقف نہیں، جو قبولیت دعا کے لیے ضروری ہیں، اور اگر ان سے واقف ہو جائیں اور دعا صحیح طریقے سے کریں اور اللہ تعالیٰ کے آگے چلائیں اور گڑ گڑائیں، ضرورت بیان کریں اور حقیقی رنگ میں دعا کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور اسی سے اپنے وجود کا ثبوت بھی دیتا ہے۔ پھر ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مشکل اور مصیبت کے وقت خدا سے دعا کرتا ہے اور اس سے حل مشکلات چاہتا ہے، وہ بشرطے کہ دعا کو کمال تک پہنچا دے، خدا تعالیٰ سے اطمینان اور حقیقی خوشحالی پاتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ دعا کو کمال تک پہنچائے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، فرمایا کہ اگر بالفرض وہ مطلب اس کو نہ ملے جس چیز کے لیے دعا کر رہا ہے، اگر وہ مقصد حاصل نہیں بھی ہوتا، تب بھی کسی اور قسم کی تسلی اور سکینت خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو عنایت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جس مقصد کی دعا کر رہا ہے وہ ضرور مقصد پورا ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نہیں بھی مل رہا اور حقیقی دعا ہے، جو رنگ دعا کا ہونا چاہیے وہ اس شخص میں پیدا ہو گیا جو دعا کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو اگر اس طرح منوان پورا نہ بھی کرے، لیکن کم از کم سکینت دل کو دے دیتا ہے، انسان کی تسلی ہو جاتی ہے اور اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ ہرگز نامراد نہیں رہتا۔ اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں نامراد ہو گیا، میری دعا قبول نہیں ہوئی، یا اللہ تعالیٰ کا مجھے پتہ نہیں لگا۔ اور فرمایا کہ ہرگز نامراد نہیں رہتا، اور علاوہ کامیابی کے ایمانی قوت اس کی ترقی پکڑتی ہے، ایمان میں بھی ترقی کرتا ہے اور یقین بڑھتا ہے۔ لیکن جو نہیں کرتے دعا، ان کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص دعا کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف منہ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اندھا رہتا ہے اور اندھا مرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص روح کی سچائی سے دعا کرتا ہے، وہ ممکن نہیں کہ حقیقی طور پر نامراد رہ سکے، بلکہ وہ خوشحالی جو نہ صرف دولت سے مل سکتی ہے، نہ حکومت اور نہ صحت سے، بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے، جس پیرائے میں چاہے وہ عنایت کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ کامل دعاؤں سے عنایت کی جاتی ہے۔ وہ اگر دعائیں ہوں تو یہ چیزیں سب مل جاتی ہیں جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے۔ جہاں نہ تمہیں کوئی دولت دے سکتی ہے جو تسلی اور سکون، نہ حکومت کے اختیارات تمہیں وہ سکون اور تسلی دے سکتے ہیں،
نہ صحت تمہاری اپنی ذات کے لیے تم سکون پا سکتے ہو، لیکن جب دعا کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظام کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ساری چیزیں جو تمہاری خواہشات میں پوری ہو جاتی ہیں، جو دنیاوی وسائل جو ہیں جن کو پورا نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک مخلص صادق کو عین مصیبت کے وقت میں دعا کے بعد وہ لذت حاصل ہوتی ہے جو شہنشاہ کو تخت شاہی پر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی کا نام حقیقی مراد یابی ہے جو آخر دعا کرنے والوں کو ملتی ہے۔ پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ سچی بات ہے کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دعا نہیں کرتا۔ اب صرف یہ کہنا کہ دعا کر لی میں نے اور جو اسباب ہیں ان کو استعمال نہیں کیا، اپنے عملوں کو ٹھیک نہیں کیا، ان کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق نہیں ڈالا، تو پھر وہ شخص جو ہے نا اس کے متعلق یہ نہیں کر سکتے کہ وہ دعا کرتا ہے۔ اعمال کی بہتری بھی ضروری ہے، اسباب کا استعمال بھی ضروری ہے، پھر دعا کرو اور اللہ تعالیٰ پھر قبول بھی کرتا ہے۔ جہاں جہاں وسائل ہیں، جہاں بالکل ہاتھ پیر بن جاتے ہیں اور انسان مجبور ہو جاتا ہے، وہاں کوئی اسباب استعمال نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو جانتا ہے، یہ دیکھ لیتا ہے کہ انسان مخلص ہے، اس کے عمل نیک ہیں اور یہ خالص ہو کے میری طرف آیا ہے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اعمال کے تمہارے اچھے نہیں ہیں اور پھر تم دعا کرتے ہو تو پھر تم خدا تعالیٰ کی آزمائش کر رہے ہوتے ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی آزمائش نہ کرو۔ اس لیے فرمایا کہ دعا کرنے سے پہلے اپنے تمام طاقتوں کو خرچ کرنا ضروری ہے، اور یہی معنی دعا کے ہیں۔ پہلے لازم ہے کہ انسان اپنے اعتقاد و اعمال پر نظر کرے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارا اعتقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ہمیں پورا بھروسہ ہے اور یقین رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے۔ اب ان باتوں کے ساتھ میں چند واقعات جیسا کہ میں نے کہا تھا پیش کرتا ہوں۔ آوری کوسٹ کا ہمارے مولم نے لکھا ایک واقعہ، ایک مخلص احمدی ہیں وہاں عبداللہ صاحب، ان کے بارے میں لکھا تھا کہ میرے بھائی کو اس طرح پولیس پکڑ کے لے گئی ہے اور عدالت نے اس کو نشہ بیچنے کے جرم میں 20 سال قید کی سزا سنا دی۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا کہ میرے بھائی کو اس طرح پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، چنانچہ مجرم نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس پریشانی کی حالت میں انہوں نے مجھے یہاں خط لکھا لندن میں۔ کہتے ہیں خلیفۃ المسیح کو میں نے خط لکھا دعا کے لیے اور خود بھی اپنے بھائی کی رہائی کے لیے دعا شروع کر دی۔ کہتے کوئی، لیکن اس کے باوجود کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی رہائی کی۔ کہتے ہیں ایک دن خواب میں نے دیکھا، مجھے لکھ رہے ہیں وہ، کہ خلیفۃ المسیح کو دیکھا، آپ کو دیکھا کہ اور آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو اور صبر کرو، تمہارا بھائی جلدی رہا ہو جائے گا۔ کہ صبح جب میں اٹھا تو مجھے بڑی تسلی تھی اور یقین تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو معجزہ دکھائے گا اور میرا بھائی رہا ہو کے آ جائے گا۔ لیکن بھائی نے کیا رہا ہونا تھا، الٹا کچھ دن کے بعد ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو شہر کے بڑے ہسپتال میں لے جانا پڑا اور وہاں انہوں نے داخل کر لیا۔ کہتے میں بڑا پریشان کہ پہلے ایک مصیبت تھی، اب دوسری مشکل بھی آ گئی، والدہ بیمار ہو گئی ہیں، بڑی کرب کی حالت تھی، بڑی بے بسی کی حالت تھی، بہت پریشان تھا کہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر میں نے دعا کی تو کہتے ہیں رات کو سویا تو پھر اس نے مجھے دیکھا خواب میں اور میں نے انہوں نے کہا کہ اٹھو اور جا کے دروازہ کھولو۔ کہتے ہیں بیدار ہو گیا، ایک دم میں جاگا، آنکھ کھلی میری، دیکھا تو دروازے پہ کوئی نوک کر رہا تھا۔ کہ جا کے میں نے دروازہ کھولا تو کہتے ہیں وہاں میرا بڑا بھائی موجود تھا، اس نے کہا کہ پولیس نے مجھے آج رہا کر دی ہے، اور کہتے ہیں یہ تب اللہ تعالیٰ نے فضل سے دعاؤں کی برکت کا معجزہ ہے اور خلیفۃ ورک سے تعلق کا معجزہ ہے۔ اب بینین کا ایک واقعہ ہے، 3-4 ملکوں کا بیچ میں فاصلہ ہے، وسائل
اور رابطے کوئی نہیں ہے آپس کے اس طرح لوگوں کے وہاں اس طرح، اور کوئی نہیں ایک دوسرے کو جانتے. لیکن اللہ تعالیٰ دعاؤں کے نظارے ہر جگہ دکھاتا ہے. ایک نوابائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں سیکنڈری اسکول کے امتحان کے لیے صرف 3 بچے کوالیفائی ہوئے اور وہ تینوں احمدی تھے. اور وہاں گاؤں میں ایسی کوئی پڑھائی بھی نہیں ہوتی کہ جسے کہا جائے کہ آگے امتحان جو بورڈ کا امتحان ہوگا اس میں اچھے نمبروں میں پاس بھی ہو جائیں گے کہ نہیں، بلکہ پاس بھی ہوں گے کہ نہیں. تو کہتے ہیں میں نے اب خط لکھا، مجھے خط لکھا انہوں نے، اور کہ دعا کریں کہ اس طرح ہے، گاؤں کی پڑھائی کا ایسا انتظام نہیں، اور ہم نوابائی بھی ہیں، اور صرف 3 بچے سلیکٹ ہوئے ہیں سارے گاؤں کے اسکول میں سے، باقی سب کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. ہم اچھے پاس ہو جائیں. اچھے نمبروں میں کیا صرف پاس ہی ہو جائیں تو بڑی غنیمت ہے. تو اس پہ میں نے ان کو جواب دیا، بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کا جواب دیا. تو کہتے ہیں جب یہ خط ہمیں ملا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہمارے بچے اور میرے بچوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ضرور اللہ تعالیٰ فضل کرے گا اور ہم تینوں بچے پاس ہو جائیں گے. چنانچہ جب رزلٹ آیا بورڈ کا تو نہ صرف پاس ہوئے تھے بلکہ بڑے اچھے نمبروں میں پاس ہوئے تھے. تو کہتے ہیں اس کے بعد سے ہمارا یقین اور ایمان اور بڑھ گیا اللہ تعالیٰ پہ. پھر اسی طرح ایک اور واقعہ گیمبیا کا ہے. یہاں بھی کہتے ہیں ایک دوست ہیں عمر صاحب، انہوں نے 2017 میں بیعت کی تھی فیملی کے ساتھ. ان کی بیوی کو یوٹرس کا کینسر تھا، رحم کا کینسر. 7 سال قبل بچے کی پیدائش ہوئی تھی، اس کے بعد کینسر ہو گیا. ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ کوئی علاج نہیں اس کا، تمہارے اولاد پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. بیوی ان کی بڑی پریشان رہتی تھی اس وجہ سے، ایک بیماری بھی ہے، اولاد بھی نہیں ہے، اور ہو سکتی پتہ نہیں، زندگی موت کا سوال ہے، کتنی زندگی رہتی ہے کہ نہیں. چھوٹا بچہ ہے، اس کو بھی خوشیاں دیکھیں گے کہ نہیں. بہرحال بیعت کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ بیوی نے ایک لیفلیٹ لیا، اس پہ تصویر تھی میری. کہتے ہیں وہ تصویر دیکھ کے پتہ نہیں مجھے دل میں خیال پیدا ہوا، سکون پیدا ہوا. تو میں دعا بھی کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے مزید تسکین کی دعا مانگتی رہی. پھر انہوں نے خط لکھا مجھے اور اپنی بیماری اور اولاد کی خواہش کا بھی ذکر کیا دعا کی درخواست کے ساتھ. اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ کچھ دیر کے بعد وہ حاملہ ہو گئیں. اور جب ڈاکٹروں اور نرسوں نے چیک کیا تو حیران تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو جواب دے دیا تھا اور یہ ممکن نہیں، میڈیکلی ممکن نہیں تھا کہ اب اس عورت کے بچہ پیدا ہو. پھر جب انہوں نے دوبارہ کینسر کا ٹیسٹ کیا پریگنینسی ٹیسٹ کے بعد تو وہاں دیکھا تو وہ بھی نیگیٹو آیا بالکل. اس پر ڈاکٹر بڑے حیران تھے. ڈاکٹر نے اس نوابائے سے پوچھا، خاتون سے، تم نے کون سی دوائی استعمال کی ہے کہ جس سے یہ کینسر بھی ختم ہو گیا اور تمہاری یہ مشکل اس طرح کی تکلیف دور ہوگی جس پر میڈیکلی تو ہمیں یقین تھا کہ نہیں ہو سکتی. کہنے لگی میں نے کوئی دوا نہیں استعمال کی، میں نے تو خلیفہ وقت کو دعا کے لیے لکھا تھا اور خود بھی دعا کر رہی تھی، اور یہ دعا کی برکتیں ہیں اور یہی میرا علاج ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے فضل فرمایا ہے. ایک اور ہیں کبابیر کی خاتون، کہتی ہیں 6 دفعہ میرے حمل ضائع ہوا اور ڈاکٹروں نے میری حالت کو غیر معمولی قرار دے دیا. بچے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. اس دوران میں ان کے خاوند یہاں آئے لندن، یہاں میرے سے ملاقات ہوئی ان کی. انہوں نے ساری حالت بتائی، دعا کی درخواست کی. اس میں میں نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا آپ کے، انشاء اللہ تعالیٰ حمل ٹھہر جائے گا، بچہ بھی پیدا ہو جائے گا.
چنانچہ اس کے کچھ عرصے بعد حمل ٹھہر گیا، اور ایک بچی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. اور پھر یہیں اللہ تعالیٰ کے فضل ختم نہیں ہوئے، بلکہ بیٹی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے بھی نوازا ان کو. پھر مالدہ صوبہ بنگال انڈیا کے ایک مولم صاحب ہیں، ان کے گردے خراب ہو گئے. 2005 کی بات ہے یہ، اور ڈاکٹروں نے علاج کرنے کی کوشش کی، کوئی صورت نہیں پیدا ہو رہی تھی. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ کچھ نہیں ہو سکتا. 2005 میں جو قادیان میں گیا ہوں تو وہاں ان کی فیملی ملاقات تھی. انہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا، مولم صاحب نے دعا کی درخواست کی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ چیک اپ کرانے ہسپتال گئے تو ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ گردے غیر معمولی طور پر ٹھیک ہو گئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس کے بعد وہ بالکل صحت یاب ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے دعا کے بارے میں کہ غیر ممکن ہو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے. پھر فرانس کے رہنے والے ہیں ایک صاحب، کہتے ہیں میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں کوئی احمدی نہیں تھا. 2016 میں انہوں نے بیعت کی تو کہتے ہیں بچپن میں 8 یا 9 سال کی عمر میں ایک کتاب پڑھی تھی جس کا نام مسیح دجال تھا. اس کتاب میں 3 گروہوں کا ذکر تھا، ایک فلاح پانے والے، دوسرے بزدل اور تیسرے شہداء. اس وقت میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے فلاح پانے والے گروہ میں شامل کرنا. کچھ عرصے بعد یہ ہجرت کر کے کسی عرب ملک سے فرانس آ گئے. کہتے ہیں یہاں ٹی وی چینل نظر آیا ایک، اس کی وجہ سے جماعت سے متعارف ہوا، MTA کو دیکھا انہوں نے، اور پھر اس کو دیکھتے رہے اور جماعت کی صداقت پہ قائل ہو گئے، لیکن بیعت نہیں کی. تو کہتے ہیں کسی وجہ سے میرے ہاں اولاد نہیں تھی، تو MTA پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو دعائیں آتی تھیں وہ میں نے سننا شروع کیں، اور ساتھ پڑھتا بھی تھا، دعا بھی کرتا تھا اپنے لیے. تو ان دعاؤں کی برکت سے خدا تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے بعد مجھے اولاد سے نوازا. حالانکہ اس سے قبل ڈاکٹر کہہ چکے تھے کہ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو سکتی. یہ بھی کہتے ہیں میرے لیے تو حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کا ایک نشان اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا اس طرح دعا قبول کر کے. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک خادم تھے، کام کے نام ملنے کی وجہ سے بڑے پریشان تھے، اور ایک دن بہت پریشانی کی حالت میں آئے اور بہت رونے لگ گئے، اور رونا اس بات پہ تھا کہ میں چندہ نہیں ادا کر سکتا. خیر وہ کہتے ہیں میں نے وہ لوگ نے ان کو کہا کہ آپ خلیفۃ المسیح کو باقاعدگی سے خط لکھا کریں، دعا کے لیے کہیں. تو کچھ عرصے کے بعد یہ آئے، اور کہاں تو یہ حالت تھی کہ چندہ نہیں ادا کر سکتے تھے، کہاں آتے ہی کہنے لگے کہ مجھے وصیت فارم دے، میں نے وصیت کرنی ہے. انہوں نے کہا تم وصیت کس طرح کرو گے، تمہاری تو آمد کوئی نہیں. انہوں نے کہا نہیں، اب اللہ کے نے دعاؤں کو قبول کیا ہے اور مجھے مستقل ایک نوکری 40,000 فرانکس شیشے کی مل گئی ہے، اور اس پر میں وصیت کروں گا. اور یہ دعاؤں کی قبولیت کرنے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اس لیے ضروری ہے میرے لیے کہ وصیت کروں. اور بڑی باقاعدگی سے، بڑے اخلاص سے باقاعدہ چندہ دینے والے ہیں، ایمان اور یقین میں بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ان کو پہلے سے بڑھ کر ایمان ہو گیا. پھر ایک کانگو کنشاسا کے آدمی ہیں، وہاں کے مبلغ نے لکھا کہ ہم نے وہاں پروگرام کے تحت قیدیوں میں کھانا تقسیم کیا، قیدیوں کو اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بتایا. کہتے ہیں ایک چند دن کے بعد اس پروگرام کے ایک دوست مشن ہاؤس میں آئے اور کہنے لگے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں.
جب ان سے پوچھا گیا کیوں بیعت کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیا ہوا ہے، کہاں سے آئے ہیں آپ، کیا تعارف ہے، تو کہنے لگے کہ جس جیل میں آپ آئے تھے میں بھی اس جیل میں قید تھا، میں بے قصور تھا اور بے قصور جیل میں ڈالا گیا تھا، جرم میرے ایک ساتھی نے کیا تھا اور وہ دوڑ گیا اور مجھے انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ جب جیل میں کہتے ہیں جب آپ لوگ آئے اور پروگرام کے بعد آپ نے دعا کرائی، دعا کے بارے میں بتایا بھی حکمت، اور پھر دعا بھی کرائی، کہتے ہیں میں بھی شامل تھا، تو میں نے وہاں دعا کی کہ اے اللہ اگر دعائیں سنتا ہے تو، اور اگر یہ لوگ سچے ہیں تو میری مدد کر اور مجھے یہاں سے رہائی دلوا دے، مجھے پتہ ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا ہوا تھا کہ اگر یہ جماعت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لے گا، یہ دل میں گڑ گئی میرے بات اس دعا کرتے کرتے کہ اگر جماعت سچی ہے تو میری دعا بھی آج قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ غیب سے رہائی کا سامان بھی پیدا کر دے گا۔ کہتے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہو گیا، وہ میرا ساتھی جو جرم کر کے فرار ہو گیا تھا وہ اچانک خود بخود نہ صرف واپس آ گیا بلکہ جیل میں آ کے سب کے سامنے میری بے گناہی کا اعلان کر دیا اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ گناہ گار نہیں، میں اصل مجرم ہوں، اس وجہ سے میں آج رہا ہو کے سیدھا مشن ہاؤس آ گیا ہوں۔ اور جماعت کا جب اس سے مزید تعارف کروایا گیا تو کہنے لگا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس جماعت کی سچائی کا ثبوت دے دیا ہے اور اپنے وجود کا بھی ثبوت دے دیا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا بھی ثبوت دے دیا ہے، اور اسی وقت بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نشانات دکھاتا ہے، اور یہ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں، ہر سال آتے ہیں، ان میں سے چند ایک میں نے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور ایقان میں بھی مضبوط کرے اور دعائیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ سمٹ جس نیت سے منعقد کیا جا رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ببرکت فرمائے اور لوگوں کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔